کیجئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بہت مشہور واقعہ، آپ کا سنا ہوا کئی مرتبہ، اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک چور نے چوری کا اعتراف کیا اور امام سے عدالت کا فیصلہ چاہا۔ امام نے عدالت کا فیصلہ کیا اور اس کی 4 انگلیاں اپنی تلوار کی دھار سے کاٹ دیں۔ وہ 4 انگلیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر چلا، فضائل علی پڑھتا ہوا، بجائے اس کے کہ اسپتال جاتا، پٹی کرواتا۔ عجیب دیوانہ ہے، انگلیاں کٹی ہیں، دامن میں پڑی ہیں، خون بہتا ہے، پھر بھی علی علی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایسے فضائل پڑے، لوگوں دیکھو یہ میرا ہاتھ، یہ 4 انگلیاں اس نے کاٹی جو فاتح خیبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قاتل مرحب و انتر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا پدر ہے، مصطفیٰ کا برادر ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہتا ارے مولا نے انگلی کاٹ دیا۔ اب مولا اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کیسے مولا ہیں یہ؟ کوئی اپنوں کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے تھا نا۔ انگلیاں ریل میں کاٹی تھیں کیونکہ علی ریل ہیں۔ جب انگلیاں کٹ گئیں، اس نے فضائل پڑھے، خون بہت بہہ گیا تو کمزوری سے گر پڑا۔ کسی نے مولا کو یہ خبر کی مولا وہ آپ کا دیوانہ جو ہے وہ گر پڑا ہے۔ امام نے بھیج کے بلوا لیا اسے، سوال کیا کہ تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ سوچئے گا، آج قسم بخدا میں اگر اس کے مقام پر ہوتا تو میں قسم کھاتا ہوں ممبر کی عزت کی، میں رو رہا ہوتا، فریاد کر رہا ہوتا، ہائے انگلی کٹ گئی، یہ خون بند کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ یہ مولا نے میرا خیال نہیں کیا، میں تو ممبر سے مجلس پڑھتا ہوں۔ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو کبھی اس طرح جملے ادا کرنے کی ہمت پیدا نہ کرتا۔ سلام ہو اس عظیم مومن پر جس نے مولا کے سامنے، مولا آپ کی تعریف نہ کروں تو اور کس کی کروں؟ کیا مطلب؟ ہم نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، ہماری تعریف کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا آپ نے دنیا کی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا، امام نے اپنے قریب بلایا اور اس کی کٹی انگلیوں کو اس کے دامن سے اٹھا کے اس کے مقام قطع پر رکھا، جہاں سے کٹ کیا تھا اسی پوائنٹ پر انگلیوں کو رکھا، اوپر سے ابا کا کپڑا ڈالا، کچھ فرمایا، کپڑا ہٹایا تو ہاتھ بالکل نارمل تھا۔ اگر جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ اور کاٹ دیا تھا تو جوڑا کیوں؟ یہ محنت کیوں کی گئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اگر جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ اور اگر کاٹ دیا تو جوڑا کیوں؟ امام سے پوچھا گیا۔ ایسے لوگ وہاں بھی بیٹھتے تھے، مولا کو مولا بھی کہتے تھے اور کوسچن ریز کرتے تھے، یہ کیا کیا علی آپ نے؟ دو کام کیوں کیے؟ 2 کام ہو گئے الگ الگ اور ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کام۔ امام نے ارشاد فرمایا، کاٹا اس لیے کہ عین عدالت کا تقاضا تھا، اور جوڑا اس لیے کہ عین ولایت کا تقاضا تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اسے کہتے ہیں 2 الگ الگ مسئلے۔ خدا نے پوری کائنات میں 2 طرح کے لوح کو قرار دیا ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اثبات ہے۔ ایک میں چینجنگ آ رہی ہے، ایک میں چینجنگ نہیں آ سکتی ہے، اور اسی کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھے گی، مگر آج جانے سے پہلے آج کی آیت تو پیش کر دو۔ آج کی جو آپ کی خدمت میں آیت الیوم ہے وہ ایک آیت نہیں ہے، آج مشکل ہو گئی، آج 6 آیتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں رسول خدا کی روایت،
اس کا اوپر کا عنوان ہے ایسی آیات کہ جو قبر میں نیکیاں پہنچانے کا باعث ہیں. شب جمعہ ہے، مرنا مجھے بھی ہے اور مرنا آپ کو بھی ہے. آپ مریں گے تو میں آپ کی جگہ جواب نہیں دوں گا. ایک کہاں بیٹھا کونے میں لگ کر نیند آئی تو سویا کہ جاگا، اور میں مروں گا تو آپ میری جگہ جواب نہیں دیں گے کہ کیا پڑھا، آیت غلط پڑھی، روایت صحیح پڑھی تو کیا پڑھی. رسول خدا ارشاد فرماتے ہر وہ شخص جو ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، صرف 3 مرتبہ، تو اس دن کا جتنا ثواب اس کے ہاتھ سے مس ہوا ہوگا وہ سب کور ہو جائے گا. اللہ اکبر. تصور کیجئے ایسا عمل سارے دن کے ثواب میں اگر کہیں آپ سے ثواب مس ہو گیا تو اس دن کا سارا ثواب، ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے مس کریں. بڑے ہوشیار لوگ ہوتے اس روایت کو ذریعہ بنا کر بولیں آج کے بعد سے جائیں گے نہیں مجلس میں، پڑھ لیں گے، مجلس کا سارا ثواب آلریڈی ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کا سارا ثواب جو اس سے مس ہوا ہوگا سب کے سب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا اور نماز قبول ہو جائے گی. ختمیہ مرتبت کا جملہ ہے کہ اس کی نماز، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے تو کیا ہوگا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور خاک کے ذرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. روایت تقریباً مجھے دعائے مجید سے ثواب کے عنوان سے قریب کر رہی ہے. وہاں گناہ بخشے جانے کا حوالہ جو بھی آپ پڑھیں گے، یہاں ثواب لکھے جانے کی خبر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا تو یہ جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے کی وجہ سے لکھی جا رہی تھیں وہ 10 ٹائم زیادہ ہو جائیں گی. زندہ رہے گا تو سنگل ہے ان کی فیگرز کے اعتبار سے، مر گیا تو یہ 10 گنا ہے، اور یہ تمام کے تمام اس سے قبر کے اندر ٹرانسفر کی جائیں گی. آپ کے پاس نیکیاں اندر ہوں تو قبر میں آپ منگا سکتے ہیں، کون سے جنت کے ریسٹورنٹ سے چاہیں منگا لیں، تو قبر میں نیکیاں داخل ہوں گی. پیغمبر فرما رہے ہیں. آیات کون سی ہیں؟ آیات 6 ہیں، اور یہ 6 آیات میں 3 آیات وہ سورہ روم کی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 17، 18، 19. فسبحان اللہ حین تمسون، ایک جملہ، وحین تصبحون، اللہ کی پاکیزگی ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. الحمد فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین کے اندر. وعشیًا، اور رات کے وقت میں، وحین تظہرون، اور جب تم زوال کا وقت حاصل کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت، خدا وہ ہے جو حی کو نکالتا ہے میت سے، اور یخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے حی سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. وکذالک تخرجون، اور وہ اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. 3 آیات تھیں وہ سورہ روم سے تھی، اور اب یہ 3 آیات یہ سورہ صافات سے ہیں. نمبر 180، 181، 182، اور چھوٹی چھوٹی ہیں، گھبرائیے نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 6 آیتیں پڑھیے، پیغمبر کی بات پر یقین ہو ضرور پڑھیے. یہ 6 آیتوں سے فائدہ حاصل کیجئے. مغرب کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے. زندہ رہیں تو ثواب الگ ہے، مر جائیں تو ثواب الگ ہے. مرنا بھی کیا مرنا ہے، نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں.
ایسی موت ہو کہ جہاں زیارت مولائے کائنات کا عنوان ہو. شب جمعہ بھی ہے اور آپ کی خدمت میں مصائب کا عنوان بھی.